رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی سڑکیں سنسان اور ویران ہو چکی تھیں۔ صد ہوا کے جھونکے سنوٹے کو اور گہرا کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے اخبار کے دفتر میں حسن اکیلا بیٹھا کمپیوٹر پر ٹائپ کر رہا تھا۔ کمرے میں صرف ایک لیمپ جل رہا تھا اور کی بورڈ کی ٹک ٹک خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر جگمگا رہا تھا۔ حسن نے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف ایک گہری بھاری آواز آئی۔ تمہیں سچ جاننا ہے تو کل رات 12 بجے پرانی لائبریری آ جانا۔ حسن چونک گیا۔ کون؟ کیا مذاق ہے یہ؟ آواز ہنسی مگر ہنسی میں عجیب سا خوف تھا۔ یہ مذاق نہیں حسن، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ تمہارے بچپن کا حادثہ، تمہاری ماں کی آخری دعا، سب۔ حسن کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم؟ لیکن کال کٹ گئی۔ اگلی رات پرانی لائبریری۔ حسن وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ لائبریری کے گرد دھند چھائی ہوئی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی لکڑی کا فرش چرچرا اٹھا۔ شیلف پر مٹی جمی تھی اور کونے میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، پروفیسر حمید۔ پروفیسر نے ایک پرانی فائل حسن کے ہاتھ میں دی۔ یہ پڑھو، تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ حسن نے فائل کھولی تو اس میں ایک پرانے قتل کیس کی اخباری کٹنگز تھیں۔ ایک عورت کا بے رحمی سے قتل ہوا تھا اور قاتل کبھی پکڑا نہیں گیا۔ حسن نے سوال کرنا چاہا مگر پروفیسر خاموش ہو گئے۔ اچانک حسن کو لگا جیسے کوئی سایہ پیچھے سے گزرا ہو۔ وہ پلٹا مگر کوئی نہ تھا۔ دوسری کال۔ اگلے دن پھر وہی نمبر۔ جو فائل تمہارے ہاتھ لگی ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گی۔ آواز میں اب دھمکی تھی۔ عالیہ، حسن کی منگیتر، نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ یہ سب چھوڑ دو، یہ خطرناک ہے۔ لیکن حسن باز نہ آیا۔ شام کو جب وہ دفتر سے نکل رہا تھا اچانک اس کی گاڑی کا بریک فیل ہو گیا۔ بمشکل جان بچی۔ اسی لمحے ایک پولیس جیپ رکی اور انسپکٹر فہد باہر آیا۔ حسن، اس کیس سے دور رہو ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ سچ کے قریب۔ حسن نے ہار نہ مانی۔ تحقیقات کے دوران اسے پتا چلا کہ اس قتل کیس میں انسپکٹر فہد اور پروفیسر حمید دونوں کا براہ راست تعلق ہے۔ پروفیسر نے راز کھولا۔ اصل قاتل ایک ایسا شخص ہے جو کبھی سامنے نہیں آتا، سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچانک فون پھر بجا۔ آج رات سب کچھ سامنے آ جائے گا حسن، لیکن شاید تم زندہ نہ بچو۔ آخری ملاقات۔ حسن ایک پرانی عمارت میں داخل ہوا۔ اندھیرا، خاموشی اور دور ایک کرسی پر بیٹھا کوئی شخص۔ روشنی قریب آئی تو چہرہ صاف نظر آیا۔ وہ عالیہ تھی۔ حسن کی سانس رک گئی۔ تم؟ عالیہ مسکرائی۔ ہاں حسن، میں ہی وہ کالر تھی۔ تمہیں سچ تک لانے کے لیے استعمال کیا تاکہ پروفیسر کو ختم کیا جا سکے۔ پستول کی نال سیدھی حسن کی طرف تھی۔ اسی لمحے انسپکٹر فہد اندر آیا۔ ہتھیار پھینک دو عالیہ۔ عالیہ نے ہتھیار پھینک دیا مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا۔ حسن حیران رہ گیا جب فہد نے دھیرے سے کہا، چلو کام ہو گیا، باس خوش ہوگا۔ حسن کو سمجھ آ گیا فہد اور عالیہ دونوں ایک ہی نیٹ ورک کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ کسی طرح جان بچا کر باہر نکلا۔ رات گئے جب وہ گھر پہنچا فون بجا۔ وہی بھاری آواز۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حسن گھر میں بے چین بیٹھا تھا۔ فون کی آخری آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ کھڑکی کے باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ حسن نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک گیلی چادر میں لپٹی عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آدھا اندھیرے میں تھا۔ تم مجھے نہیں جانتے مگر میں تمہیں بچانے آئی ہوں۔ حسن چونکا۔ تم کون ہو؟ عورت نے چادر ہٹائی۔ میرا نام سارا ہے، میں تمہاری ماں کی دوست تھی۔ سارا نے کہا کہ عالیہ اور فہد ایک خفیہ گروہ کا حصہ ہیں جسے عیسایہ کہا جاتا ہے۔ یہ گروہ سیاست دانوں، پولیس اور میڈیا میں اپنے آدمی بٹھا کر ہر چیز کنٹرول کرتا ہے۔ تمہاری ماں نے ایک بار ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تھے، اسی لیے انہیں مار دیا گیا۔ حسن کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ تو میری ماں کا قتل؟ سارا نے آہ بھری۔ ہاں، اور اب وہ تمہیں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تم سچ کے بہت قریب ہو۔
حسن نے سارا کی مدد سے ایک پرانا پین ڈرائیو حاصل کیا جو اس کی ماں نے چھپایا تھا۔ اس میں ویڈیوز، آڈیو ریکارڈنگز اور دستاویزات تھیں جن میں بڑے بڑے نام شامل تھے، حتیٰ کہ شہر کے میئر اور ایک مشہور بزنس مین بھی۔ لیکن حسن کو پتہ تھا کہ یہ ثبوت میڈیا تک پہنچانا آسان نہیں ہوگا۔ اسی دوران اسے ایک خفیہ ای میل ملی، کل رات 11 بجے پرانے ریلوے اسٹیشن آ جاؤ، تمہیں وہ ملے گا جو تم ڈھونڈ رہے ہو، اکیلے آنا۔ پرانا اسٹیشن ویران تھا، زنگ آلود پٹریاں، ٹوٹے بورڈ اور ادھر الفادیر بکھرا کچرا۔ اچانک دور سے ایک سایہ نمودار ہوا، وہ فہد تھا۔ تم بہت ہوشیار ہو حسن، مگر اتنے بھی نہیں۔ پچھلی دیوار کے پیچھے سے عالیہ نکلی اور اس کے ساتھ پروفیسر حمید، مگر وہ زخمی اور باندھا ہوا تھا۔ عالیہ نے سرد لہجے میں کہا، یہ کھیل تمہارے بس کا نہیں، تم جتنی محنت کر رہے ہو آخر میں سب ہمارے فائدے میں جائے گا۔ اسی لمحے اوپر سے اسٹیشن کی ٹوٹی چھت سے کوئی چھلانگ لگا کر نیچے آیا، وہ سارا تھی ہاتھ میں گن لیے۔ حسن دوڑو، گولیاں چلنے لگیں۔ فہد اور عالیہ نے جوابی فائر کیا۔ حسن نے موقع دیکھ کر پروفیسر کو آزاد کیا، مگر سارا کے کندھے میں گولی لگ گئی۔ پروفیسر نے ہانپتے ہوئے کہا، حسن، تمہیں جاننا ہوگا، تمہارے والد زندہ ہیں اور وہی اس گروہ کے اصل لیڈر ہیں۔ یہ سنتے ہی حسن کی سانس رک گئی۔ کیا؟ پروفیسر نے سر ہلایا۔ تمہاری ماں کو اس لیے مارا گیا کہ وہ تمہارے والد کو روکنا چاہتی تھی۔ حسن سارا کو سہارا دے کر وہاں سے نکل گیا، لیکن اس کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ اگر اس کا باپ زندہ ہے اور دشمنوں کا سربراہ ہے تو اب آگے کی جنگ نہ صرف خطرناک بلکہ ذاتی بھی ہو گئی ہے۔ گھر پہنچتے ہی فون پھر بجا، وہی بھاری آواز، مگر اب الفاظ مختلف تھے۔ بیٹے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آؤ بات کرتے ہیں۔ حسن کے سامنے اب دو راستے تھے، اپنے والد کو بے نقاب کر کے شہر کو بچانا یا خاموش رہ کر اپنی جان بچانا۔ بارش اب بھی جاری تھی اور کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بارش تھمی نہیں تھی، گلیاں پانی سے بھری تھیں اور بادلوں کی گرج جیسے کسی آنے والے طوفان کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ حسن کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، والد کی آواز دماغ میں گونج رہی تھی، بیٹے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حسن نے فیصلہ کیا اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ پتہ شہر سے باہر ایک پرانی حویلی کا تھا۔ سنا تھا کہ یہ حویلی برسوں سے ویران ہے، مگر آج وہاں روشنی جل رہی تھی۔ گیٹ پر دو مسلح گارڈ کھڑے تھے۔ حسن نے سارا کی مدد سے ایک پرانے خفیہ راستے سے اندر گھسنے کا منصوبہ بنایا۔ حویلی کے اندر ہر دیوار پر پرانے چاندی کے فریم میں تصویریں لگی تھیں، مگر ایک تصویر پر اس کا قدم رک گیا۔ یہ اس کی بچپن کی تصویر تھی اور ساتھ ایک آدمی کا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا، وہی آدمی جو حویلی کے سب سے اوپر والے کمرے میں اس کا منتظر تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ اندر ایک بڑی کرسی پر ایک شخص بیٹھا تھا، سفید بال مگر آنکھوں میں خطرناک چمک۔ آ گیا میرا بیٹا۔ حسن کے لب کپ کپا گئے، اب زندہ ہیں؟ اور یہ سب اپنے کیا؟ والد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ طاقت، پیسہ، اثر، تم میرے وارث ہو۔ حسن کے دل میں غصہ اور نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ میرے لیے اپنے ماں کو مار دیا۔ والد کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے نرمی آئی مگر فوراً غائب ہو گئی۔ تمہاری ماں کمزور تھی، وہ اس کھیل کو سمجھ نہیں پائی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ فہد اور عالیہ اندر گھس آئے۔ فہد نے کہا، سر ہمیں آپ کے بیٹے پر بھروسہ نہیں، بہتر ہے یہیں ختم کر دیں۔ والد نے اشارہ کیا کہ رک جاؤ مگر حسن کو موقع مل گیا۔ اس نے کمرے میں پڑی ایک بھاری لیمپ فہد کی طرف اچھالا اور خود کھڑکی کی طرف دوڑ گیا۔ باہر بارش میں سب کچھ دھندلا تھا، گولیاں حسن کے کانوں کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ سارا بھی پہنچ گئی تھی، ہاتھ میں وہ پین ڈرائیو لیے جس میں سب ثبوت تھے۔ یہ شہر کو بدل سکتا ہے حسن۔ مگر تب ہی عالیہ نے پیچھے سے آ کر سارا کو دھکا دیا اور پین ڈرائیو زمین پر گر گیا۔ حسن اور عالیہ میں زبردست ہاتھا پائی ہوئی۔ اسی دوران اچانک ایک دھماکہ ہوا، حویلی کے اندرونی حصے میں گیس کا اخراج ہو چکا تھا۔ دھماکے نے سب کو زمین پر گرا دیا۔ حسن نے سارا کو اٹھایا اور بمشکل باہر نکلا۔ حویلی شعلوں میں جل رہی تھی۔
دور سے اس نے اپنے والد کو جلتی عمارت کے سائے میں کھڑا دیکھا، آنکھوں میں عجیب سی مسکراہٹ۔ والد نے دھیرے سے کہا، کھیل ختم نہیں ہوا بیٹے، یہ تو بس شروعات تھی۔ حسن نے جلتی حویلی کو دیکھا اور دل میں جان لیا، اب یہ جنگ صرف انصاف کی نہیں، خون کی بھی ہے۔ حویلی کے دھماکے کو ایک ماہ گزر چکا تھا، مگر حسن کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ سارا اسپتال میں تھی اور پین ڈرائیو دھماکے میں تباہ ہو چکا تھا۔ لیکن والد کی آخری بات، یہ تو بس شروعات تھی، اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ سارا نے ہوش میں آتے ہی بتایا کہ پین ڈرائیو میں موجود ڈیٹا کا بیک اپ بیرون ملک موجود ہے، ایک یورپی بینک کے خفیہ لاکر میں۔ اس لاکر کا کوڈ صرف ایک شخص جانتا تھا، ایڈم کین، جو والد کا دایاں ہاتھ اور انٹرنیشنل نیٹ ورک کا سربراہ تھا۔ حسن نے فیصلہ کیا کہ اب کھیل کو ان کے گھر تک لے جانا ہوگا۔ جعلی پاسپورٹ اور ایک خفیہ شناخت کے ساتھ حسن سارا کو پیچھے چھوڑ کر برلن پہنچا۔ شہر میں ایک کانفرنس چل رہی تھی جس میں بڑے سیاستدان اور بزنس مین شریک تھے۔ حسن کو پتہ چلا کہ ایڈم کین بھی وہی ہے اور والد ویڈیو کال کے ذریعے تقریب میں شامل ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ کوئی عام کانفرنس نہیں تھی، یہ ایسایہ نیٹ ورک کی سالانہ میٹنگ تھی جہاں اگلے 10 سال کے عالمی منصوبے طے ہونے تھے۔ حسن خفیہ طور پر اندر گھس گیا اور دیکھا کہ دیوار پر لگی بڑی اسکرین پر والد کی تصویر نمودار ہوئی۔ والد کی آواز گونجی، ہماری اگلی منزل مشرق وسطی ہے، اور پہلا ہدف وہ ملک ہے جہاں سے میرا بیٹا بھاگ کر آیا تھا۔ حسن کا خون کھول گیا۔ اسی لمحے ایک گارڈ نے اسے دیکھ لیا اور کمرے میں فائرنگ شروع ہو گئی۔ حسن بمشکل باہر نکلا، لیکن جیسے ہی ہوٹل کے پچھلے گیٹ سے بھاگا، کسی نے اس کی گردن پر سخت گرفت جمائی۔ وہ عالیہ تھی۔ تم نے سوچا میں مر گئی؟ حسن، میں اب تمہارے والد کے لیے نہیں اپنے لیے کام کر رہی ہوں۔ عالیہ نے بتایا کہ اس نے نیٹ ورک سے بغاوت کر دی ہے کیونکہ والد نے اسے دھوکہ دیا۔ لیکن اس کی ایک شرط تھی، میں تمہیں ایڈم کین تک پہنچا سکتی ہوں، مگر اس کے بدلے تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ حسن اور عالیہ ایک پرانی فیکٹری تک پہنچے جہاں ایڈم کین اپنا خفیہ سرور رکھتا تھا۔ وہاں موجود فائلز میں پوری دنیا کے سیاستدانوں کی کرپشن کے ثبوت، بینک اکاؤنٹس اور خفیہ ہتھیاروں کی ترسیل کے نقشے تھے۔ لیکن اچانک سرور روم کے دروازے بند ہو گئے۔ اسپیکر سے والد کی آواز آئی، بیٹے، تم نے میرا کھیل سمجھا نہیں۔ عالیہ اب بھی میرے ساتھ ہے۔ حسن نے مڑ کر دیکھا، عالیہ کے ہاتھ میں گن تھی اور آنکھوں میں وہی پرانی سرد چمک۔ میں نے کہا تھا حسن، تمہارے قریب آنا بس ایک مشن تھا۔ حسن نے لمحے بھر میں فیصلہ کیا۔ اس نے سرور پر ایک کوڈ ڈال دیا جو 10 سیکنڈ میں ساری فائلز ڈیلیٹ کر دے گا۔ ایڈم کین اندر گھس آیا، مگر حسن نے اس کے ساتھ ہاتھا پائی میں فائلز مکمل طور پر تباہ کر دیں۔ ایڈم کین مر گیا، مگر حسن بری طرح زخمی ہوا۔ عالیہ موقع دیکھ کر فرار ہو گئی۔ چند دن بعد حسن ایک خفیہ اسپتال میں آنکھ کھولتا ہے۔ سارا پاس کھڑی ہے اور ہاتھ میں ایک USB ہے۔ یہ وہی ڈیٹا ہے، میں نے بیک اپ کا بیک اپ نکال لیا تھا۔ حسن نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تو کھیل اب بھی باقی ہے۔ اس بار یہ جنگ صرف عیسائیوں کے خلاف نہیں بلکہ اس شخص کے خلاف ہے جو اس کی رگوں میں خون کی طرح بہتا ہے، اس کا اپنا باپ۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں عیسائیوں کے نیٹ ورک پر چھاپے پڑ رہے تھے۔ کئی بڑے نام بے نقاب ہو گئے تھے، لیکن اصل لیڈر حسن کا باپ اب بھی غائب تھا۔ حسن جانتا تھا کہ آخری کھیل تبھی ختم ہوگا جب وہ اپنے والد کو ہمیشہ کے لیے روک دے۔ سارا نے خفیہ ذرائع سے پتہ لگایا کہ باپ کا ہیڈ کوارٹر ایک جزیرے پر ہے جہاں عام آدمی کا جانا ناممکن ہے۔ جزیرے کی حفاظت جدید ہتھیاروں، ڈرونز اور سینکڑوں گارڈز کرتے تھے۔ حسن نے جواب دیا، میں تنہا جاؤں گا، یہ میرا حساب ہے۔ رات کے وقت ایک چھوٹی کشتی میں وہ وہاں پہنچا۔ آسمان بادلوں سے بھرا تھا اور سمندر میں لہریں تیز تھیں۔ گارڈز کو چکما دیتے ہوئے وہ ایک چٹان کے سائے سے اندر گھسا۔ مرکزی حال میں وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر اس بار ایک مکمل جنگجو کے روپ میں۔ اس کا باپ، بیٹے، اب بھی وقت ہے، میرے ساتھ آ جاؤ، دنیا پر حکومت ہماری ہو سکتی ہے۔
حسن نے سرد لہجے میں کہا، آپ کی دنیا خوف پر بنی ہے، میں اسے ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ والد ہنس پڑا، تو پھر دیکھتے ہیں کس کا خون زیادہ گرم ہے۔ حال میں گولیاں چلنے لگیں۔ حسن نے گارڈز کو ایک ایک کر کے گرایا۔ آخر وہ اور اس کا باپ آمنے سامنے آ گئے۔ مکے، لاتیں، چھری کے وار، ہر وار میں سالوں کی نفرت تھی۔ ایک موقع پر باپ نے حسن کا گلا دبا لیا۔ میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں تمہیں ختم بھی کر سکتا ہوں۔ حسن نے آخری ہمت جمع کر کے باپ کو دھکیل دیا اور اس کے ہاتھ سے ہتھیار چھین لیا۔ اسی لمحے حال کے کونے میں ایک بڑا بم ٹائمر پر چل رہا تھا۔ باپ نے جزیرے کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے۔ ٹائمر پر صرف 30 سیکنڈ تھے۔ حسن نے باپ کی طرف دیکھا، اب بچ سکتے ہیں اگر اپنے گناہ مان لیں۔ باپ نے مسکرا کر کہا، میں کبھی نہیں ہارتا بیٹے۔ وہ ٹائمر 0 کے قریب تھا۔ حسن نے باپ کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور خود کھڑکی سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جزیرہ ایک زبردست دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ پانی کی لہریں آسمان تک جا پہنچیں۔ چند گھنٹوں بعد سارا نے ایک کشتی سے حسن کو زخمی حالت میں سمندر سے نکالا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ ختم ہو گیا، سارا نے آہستہ کہا۔ ہاں، لیکن دنیا اب بھی سچ جاننے کی منتظر ہے۔ حسن نے سمندر کی طرف دیکھا۔ بادل چھٹ چکے تھے مگر افق پر دور ایک سایہ سا اب بھی موجود تھا، جیسے کہانی واقعی ختم نہ ہوئی ہو۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔